ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتیسویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورۃ المدثر کا پہلا رکوع اور 30 پر 7 آیتوں کی تقریباً تفسیر گزشتہ ہو چکی ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے یہ 30 پر 8ویں آیت ہے۔ اس سورے کے شروع سے اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی تھی ان کو بتایا۔ یہ سورہ اگرچہ 29ویں پارے میں ہے مگر دوسرے نمبر پہ اترنے والا سورہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد اترنے والا سورہ یہی سورہ ہے، تو اس لیے بالکل شروع زمانے میں اترنے والا یہ سورہ ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ یہ بتائے کہ جو آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، ان کے والد، ان کے بابا تھے ولید، پکے کافر تھے، بیٹا پکا صحابی سیف اللہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا اللہ کی تلوار۔ بیٹا تو اتنا بڑا زبردست صحابی بنا، لیکن باپ وہ بہت ہی کٹر قسم کے کافر تھے، قرآن کی آیتوں کا، نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کئی آیتوں میں بیان کیا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور اس کا مذاق اڑانا کیسا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ جہنم کیسے ہوگی، جہنم پر کتنے فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اور پھر جب جہنم کا ذکر کیے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم آخرت میں ہوگی۔ جیسے ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، بغیر جوڑے کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز بغیر جوڑے کے نہیں ہے۔ بغیر جوڑے کے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایک نہیں ہے۔ ہر چیز دوسرے سے مل کر ہی اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ جیسے مرد اور عورت ایک جوڑا ہے، چپل کے 2 حصے ایک جوڑی ہے، کرتا پائجامہ ایک جوڑا ہے، اسی طرح زمین آسمان ایک جوڑا ہے۔ صرف زمین ہو، آسمان سے بارش نہ برسے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی ہر چیز جوڑے کے ساتھ ہی دنیا میں موجود ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں جب دنیا میں ہر چیز جوڑے کے ساتھ ہے تو یہ جب دنیا ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ باتیں اب تک کی جو ہے آئی ہیں۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سورہ کی 30 پر 8ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں۔ قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کل نفس، ہر آدمی، بما کسبت، ان کاموں کی وجہ سے جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے کیا، رہینہ، گروی میں رکھا ہوا ہے، گروہ میں۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے گروی میں رکھا ہوا ہے۔ گروی بول تو سمجھتے ہیں، کبھی آپ قرضہ لیتے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو بینک سے 1 لاکھ روپے لینا ہے تو بینک والا یا تو گھر کے کاغذات رکھ لیتا یا پھر 1 لاکھ کا قرضہ دینے کے لیے 1,20,000 کا سننا آپ کیا اس کے پاس اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو یہ ہے گروی میں رکھنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گروی میں گھر رکھتے۔ گروی کا مسئلہ آ گیا تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں گروی کے مسئلے میں، گھر کو کرایہ نہیں، پیسوں کو سود نہیں، ایک اچھا نعرہ،
3 سال کے واسطے کرایہ کو دے ڈالتے گھر میرا ہے، مثال کے طور پر مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے، 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، گھر بیچنے دل بولتا نہیں، کہاں سے قرضہ لانا بولے تو بھی مشکل، کیا کرنا؟ ایک آدمی کو پکڑ کے بھائی مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ دیو. تو اب آج کے زمانے میں فری میں قرضہ کون دے رہا؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ دیا تو بھی واپس لوٹانے والا رہنا نہیں، لیتے وقت میں جتنا آسانی سے ہنس کو لیتا کہ بعد میں اتنا رلاتا اسے. تو اب کیا ہوا؟ ان بولا اچھی بات ہے 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، بدلے میں تمہارا گھر میرے پاس گروی میں رکھنا. گھر گروی میں رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کے گھر کے پیپر لکھ جاؤ ان کے پاس رکھنا، مگر انہوں اس گھر میں رہنا. لیکن ہوا کہ گھر کو خالی کر دے کے گھر کے پیپر ان کے پاس گروی میں رکھنا، گھر میں کون بھی نہیں رہنا، گھر خالی کر دینا، یہ مطلب تھا گروی میں رکھنے کا. مگر کیا کرتے لوگ؟ گھر خالی تو کرتے مگر قرضہ دینے والا آدمی وہ گھر میں آ جاتا. میں 5 لاکھ روپے اگر لیا ہوں تو مجھے جو 5 لاکھ روپے دیا انہیں کیا کرتا؟ 3 سال تک وہ گھر میں رہتا، گھر کا کرایہ نہیں بنتا. اب عنوان کیا دیتے اس کا؟ گھر کو کرایہ نہیں، پیسوں کو وڈی نہیں. یہ خوبصورت عنوان، یعنی ہمیں وڈی سے بھی بچ جا رہی، کرائے سے بھی بچ جا رہے. یہ سراسر وڈی اور سود ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا. ہر وہ قرض جس سے آدمی نفع حاصل کرے وہ سود میں داخل ہے. قرض دے کر آپ کسی بھی طرح سے نفع اٹھا رہے قرض لینے والے سے تو وہ کس میں داخل ہے؟ سود میں داخل ہے. ہمارے اللہ والے بڑے علماء جس آدمی کو قرضہ دیتے اس کے گھر کی چھاؤں میں بھی کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے تھے. جس کو قرضہ دیتے، قرضہ مانگنے کے لیے اگر گئے اس کے گھر کو تو اس کے گھر کی چھاؤں میں بھی رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے؟ 3 سال تک وہ بغیر کرائے کے اس گھر میں رہیں گے اور 3 سال کے بعد گھر چھوڑ دیں گے، انہوں 5 لاکھ واپس کر دیں گے. یہ برابر سود ہے. اب اس سے بچنے کے لیے ایک اور ہیلا نکالے لوگ. کیا کریں؟ گھر کا مثال کے طور پر کرایہ 10,000 رہتا، اب بیان سن لیا مولانا کا ایسا کرنا نہیں کہتے بول کو، تو پھر اور ایک راستہ نکالتے. کیا؟ نہیں لو بھائی گھر کو کرایہ دیں گے 2,000 روپے دیں گے. وہ گھر اصل میں اگر کرایہ کو دیے تو کتنے کو جاتا؟ 10,000 کو جاتا. ابھی نو کیا کر رہے؟ کتنا دے رہی؟ 2,000 روپے دے رہے. 2,000 روپے میں ایک چھوٹا دکان بھی نہیں آتا، بڑا گھر آ جاتا نہیں. عام آدمی اگر وہ گھر کو لے تو تمہیں کتنا زیادہ سے زیادہ رعایت کر سکتے؟ 10,000 گھر کا کرایہ ہے. اب تمہیں اپنا خاص آدمی ہے، رشتہ دار ہے، وہ یہ بول کے 2,000 کم کر سکتے. اتنا اگر لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ کم کر رہے ہیں کہ عام طور سے لوگ اتنے کم کرائے میں اتنا بڑا گھر نہیں دیتے. یہ بھی سود میں داخل ہے. سمجھ رہے؟ تو سود کے معاملے کو ہم لوگ جانتے نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں یہ سمجھتے کہ سود کے بغیر آج کام نہیں چلتا، بلکہ سود کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. جبکہ اس ملک میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. کتنے سال؟ 800 سال ہمیں مسلمانوں یہاں پر حکومت کی ہے بغیر وڈی کے. بغیر وڈی کے پورا ملک الحمدللہ چلتا تھا، بغیر سود کے چلتا تھا. ہمیں 80 سال بھی نہیں گزارے اب تک اور پوری دنیا سود پر آ گئی. بہرحال تو رہن کس کو بولتے ہیں؟ قرض لینے والا آدمی وقت پر دیتا کہ نہیں کی بول کے قرض لینے والا آدمی قرض لے لیا تو قرض دینے والا آدمی کیا کرتا؟ ڈرتا کہ میرے پیسے نے واپس نہیں کرا تو کیسا؟ گارنٹی کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیتا. تو گارنٹی کے لیے جو چیز رکھ لی جاتی شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست 50,000 روپے قرضہ لے کر اپنی گاڑی آپ کے پاس گروی میں رکھ دیا تو وہ گاڑی کو چلا نہیں سکتے، آپ ہرگز نہیں چلا سکتے. کیوں؟ اگر آپ چلائیں گے تو یہ سود میں داخل ہوگا، کیونکہ قرضہ دے کر آپ اس کی گاڑی سے کیا کریں؟
فائدہ اٹھائے. تو قرض دے کر جو چیز گروی میں رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا نہیں جا سکتا. اب اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ اچھے کام کرنے کے، ایمان لانے کے ذمہ داری ان پر اللہ تعالیٰ ڈالے تھے. گویا ان پر قرض تھا اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یہ کام کرنا، اگر کریں گے تو اللہ کا قرضہ ادا کرے جیسا. اب قرضہ ادا کرے تو گروی میں رکھی ہوئی چیز کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے. اگر قرضہ ادا نہیں کرے تو گروی میں رکھی ہوئی چیز واپس کرتے کیا؟ نہیں کرتے. تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اگر قرض لینے والا آدمی قرض نہیں دیا تو گروی میں رکھی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی اور اس سے انہیں فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی کافر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، تو اس کی جان اللہ کے پاس قید میں رہتی ہے. اس کی جان اللہ کے پاس قید میں رہتی ہے. جسے گروی کی چیز قرض دینے والے کے پاس قید میں رہتی ہے. قرضہ دیا تو لے کو جانا، نہیں تو نہیں لے کو جانا. ویسا ایمان لایا تو تمہاری جان چھٹتی، نہیں تو جان نہیں چھٹتی. اب وہ جان کیا ہوگی؟ جہنم میں ڈال دی جائے گی. تو گویا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ایمان نہیں لائے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا. کہاں؟ جہنم کے اندر. اس کو جہنم کے اندر قید کر دیا جائے گا. وہ اپنی ذات سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اپنی جان سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جیسے قرضہ دینے والا گروے میں رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں، جو لوگ ایمان لا لیے، اللہ کو ایک مان لیے سچے دل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں اور جو باتیں اسلام میں جن باتوں پر اسلام میں عمل کرنا ضروری ہے وہ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جان اللہ کے پاس قید میں نہیں رہتی، وہ تو جنت میں رہتی ہے. سمجھ میں ہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس، ہر آدمی، بما کسبت، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، رہینہ، گروی میں رکھا ہوا ہے. ہر آدمی گروی میں رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. اگر اچھے کام کرا تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کی جان چھوڑ دیتے. اچھے کام کرا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کی جان چھوڑ دیتے. اور اگر اچھے اعمال نہیں کرا تو اس کی جان اللہ ہی کے قبضے میں رہتی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. کس کی جان کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں، قید میں نہیں رکھتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے الا، مگر، اصحاب الیمین، دائیں والے، رائٹ سائڈ والے. دائیں والے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. اس سے پہلے تفسیر میں بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سب کا رزلٹ، جو دنیا میں 60 سال 70 سال کی عمر میں جو بھی اچھے برے کام کریں تو ہمارا پلس مائنس اللہ کے پاس ہے. اچھے کام کتنے کریں، خراب کام کتنے کرے، تو اب اس کے رزلٹ پر انہیں پاس یا فیل یہ فیصلہ ہوگا. اس کے بعد جو رزلٹ کی کاپی ہے وہ فرشتے لا کے بانٹیں گے نہیں. نامہ اعمال اس کو بولتے ہیں. رزلٹ کا جو پیپر ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نامہ اعمال. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی سرٹیفکیٹ رہتی، وہ یا تو جنت میں جانے کی یا نعوذ باللہ جہنم میں جانے کی. اگر اچھے کام کیا تو جنت کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتی، برے کام کیا تو جہنم کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتی. تو اب وہ سرٹیفکیٹیں اڑیں گی، اڑتی، وہ اڑ کر ہر آدمی کے پاس اس کی سرٹیفکیٹ آئے گی، اور آ کر اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے سیدھے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آ جاتی، اور اگر وہ آدمی غلط کام کیا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کی سرٹیفکیٹ بائیں ہاتھ میں آتی. اگر وہ یہ بائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آنے کے واسطے ایسا گھسری، انہیں ہاتھ ایسا پیچھے پلٹ کے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، سیدھے ہاتھ سے لینا چاہا، وہ سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں نہیں آتی، پیچھے گھوم کر اس کے بائیں ہاتھ میں گھستی، لیکن سیدھے ہاتھ میں نہیں آتی. تو جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا؟ جنت والے ہیں انہوں. تو اللہ فرما رہے الا،
کس کی جان اللہ کی قید میں نہیں ہے؟ جہنم میں نہیں رہے گی کس کی جان؟ الا اصحاب الیمین، دائیں والوں کی، یعنی جو اچھے اعمال کیے جن کی وجہ سے ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، ان کی جان اللہ کے پاس قید میں نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عالی شان جنت دیں گے. تو یہ دائیں ہاتھ والے کیا کریں گے؟ فی جناتن، باغات میں ہوں گے. فی جنات، باغات میں. جنت کے معنی باغ، ایک جنت ایک باغ میں نہیں بلکہ باغوں میں ہوں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے کم عمل والا آدمی جو رہے گا اس کو اللہ جو جنت دیں گے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی رہے گی. سب سے کم عمل کیا سو آدمی، اس آدمی کو جو اللہ جنت دے وہ جنت اتنی زیادہ بڑی کہ دنیا سے 10 گنا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے ایک معمولی آدمی کو. اب سوچ کر دیکھیے، جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، جس نے اللہ کو بہت زیادہ راضی کیا ہوگا، اس کی جنت کا اندازہ کوئی لگا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. اب جنت میں کیا کریں گے؟ دیکھو، ہمارے پاس کرنٹ ہے، فین بھی چل رہا، لائٹ بھی چل رہی، تو آدمی کو اس کی قدر کب معلوم ہوتی؟ کرنٹ جانا. کرنٹ گیا تو کیا ہوتا؟ آدمی کو قدر معلوم ہوتی ہے، رے بھائی بہت اچھا تھا بول کے. اگر کرنٹ کب بھی نہیں گیا تو آدمی کیا سوچتا؟ اے سی رہی تو اچھا تھا نا بول کے بولتا، اس سے بھی آگے کا سوچتا. اگر اسے تکلیف دکھا دیں گے یہ تکلیف ہے بول کے تو اب اس کو جو راحت ملی اس کو کیا سمجھتا؟ انہیں غنیمت سمجھتا ہے. نہیں، ہسپتال میں جب آدمی جاتا ہے تو بیمار ہو کے جاتا، ہسپتال میں جا کے دیکھے تو اس سے بھی بڑے بڑے خطرناک بیماریاں والے ہیں وہاں. اس کو تو خالی ہاتھ پاؤں کو مار لگا، وہاں کسی کا پاؤں کٹ کے الگ ہی چھو گیا، اس کا پاؤں صحیح سلامت ہے، مار لگا خالی. تو اب گھر میں صحت مند لوگوں کے بیچ میں جب بیٹھتا تو اسے کیا دکھتا؟ میں سب سے بڑا بیمار بول لیتا انہیں. جب ہاسپٹل کو لے جاتے ہیں وہاں دیکھتا کہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کوئی آدمی زندگی موت کے بیچ میں ہے، ان کو دیکھ کوئی نہیں کیا سمجھتا؟ اللہ ان سے تو بھائی اچھا میں ہوں لیول کو. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو آدمی کو جب غم دکھائیں گے تو نعمت کا احساس ہوتا. تو جنت میں جو جنت میں رہنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت دیں گے. جو لوگ دل میں سوچیں گے، زبان سے آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں، اے فرشتوں میرے لیے لاؤ بول کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں. دل میں خیال آیا، چیز سامنے آ گئی. اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. پھر بھی اس جنت کا ان کو احساس، یہ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ احساس کب ہوتا؟ جبکہ انہیں جہنم کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ جہنم کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں معلوم؟ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمارا بیپار ہوتا تھا، انہیں ویسا تھا، ہمیں الحمدللہ ایمان پر باقی رہے، تو اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. انہیں ہمارے گھر کا پڑوسی تھا، ہمارے ساتھ کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن مرتے دم تک ایمان نہیں قبول کیا. تو ایسا آدمی جب جہنم میں جائیں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں کوسوں دور ہے فاصلہ. بھئی ایک آدمی کو جب اتنی بڑی جنت ملتی جتنی 10 دنیا، تو اب پوری جنت کتنی بڑی ہوں گی؟ اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اتنی بڑی جنت ہے. اس جنت کے بعد آ رہی جہنم، تو جنت اور جہنم کے بیچ میں کافی لمبی دوری ہے. لیکن اس دوری کے باوجود کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں بیٹھنے والوں کو جہنم کا منظر دکھاتے ہیں. جنت میں بیٹھنے والوں کو جہنم کا منظر دکھاتے ہیں. 23ویں پارے میں سورۃ الصافات میں اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ 2 لوگ تھے دوستاں، ایک اچھا تھا ایک غیر تھا. جو اچھا تھا انہیں جو اللہ پر ایمان لا لیا، اچھی زندگی گزار لیا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لایا انہیں جہنم میں گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ
लौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन। अल्लाह फरमा रहे कि उसका जो काफिर दोस्त होगा, अल्लाह ताला क्या करेंगे, इसे जन्नत में बैठने वाले आदमी को उसके काफिर दोस्त को जहन्नम में कहा अल्लाह ताला रखी, वो ठिकाना इसका दिखाएंगे। समझ रहे, इन्हें तो ईमान वाला जन्नत में से रहेगा, यहां रहते हुए अल्लाह ताला क्या करती, उसका जो काफिर दोस्त था जो ईमान नहीं लाया मरते दम तक, उन्हें जहन्नम में कहा है, जहन्नम के कौन से स्टेज में है, वो स्टेज उसको दिखाएंगे यहां से। क्यों? ताकि उससे जन्नत की नेमत का एहसास हो कि देख तू ईमान ला लिया, जिसकी वजह से आज इतने ऐशो आराम के अंदर है। अगर खुदा न खास्ता ईमान नहीं लाता तो उस तरह से जो है वो आदमी जिस तरह जहन्नम के बीचों बीच जल रहा है, जिल्लत सह रहा है, वहां तुझे रहना पड़ता। समझ रहे? और जहन्नम में रहने वालों को जन्नत का मंजर दिखाएंगे अल्लाह। जो आदमी मुसलमानों के साथ उठता बैठता था, दावत देने के बाद भी ईमान नहीं कबूल किया, इसी हाल में मर गया, काफिर होने की हालत में मर गया, अब उसको तो जहन्नम में जाना है। लेकिन उसका जो दोस्त मुसलमान था, वो मुसलमान को अल्लाह कैसी जन्नत दिए, कैसी कैसी नेमतों में अल्लाह उसको रखी, वो अल्लाह ताला क्या करेंगे, वहां से उसको दिखाएंगे। क्यों? बताने के लिए। अगर अल्लाह पर ईमान लाता तो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी तू गुजारता, नहीं लाने की वजह से तेरी ये हालत हुई, तो इससे क्या होता, उसको जो तकलीफ हो रही ना, वो तकलीफ में और इजाफा हो जाता है। नहीं, आदमी को पहले से मार लगो है, मार लगे से उसके ऊपर जाको नमक छिड़के दो, मसाला छिड़के दो, अभी क्या होता, तकलीफ ज्यादा होती। पहले कुछ इन्हें जहन्नम में जल रहा, वो बहुत बड़ी सजा है, उसके साथ उसे ये दिखा रही अगर तू इस्लाम कबूल करता तो देख तेरा दोस्त जैसा आराम से मजे से है, नहीं तू भी वैसा रहता, तो वो देखकर उसको और ज्यादा दिल में पछतावा होगा, शर्मिंदगी होंगी, तो इससे उसके अजाब में क्या होगा, और तकलीफ होगी, जहनी एतबार से उसको भी अजाब होगा। समझे? तो ईमान वाले को जन्नत दिखाएंगे ताकि उसको नियामत का एहसास हो, और काफिर को जन्नत इसलिए दिखाएंगे ताकि उसे पता चले कि अल्लाह पर ईमान लाता तो उसको अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत देते। समझ रहे? तो अब जन्नत वाले वो तो क्या है, उनकी रूहों को अल्लाह ताला जहन्नम में कैद करके नहीं रखा, वो तो आजाद हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में जाने के बाद क्या होगा, यतसाअलून, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। कौन एक दूसरे से पूछेंगे? जन्नत में बैठा हुआ आदमी जहन्नम में रहने वाले आदमी से पूछेगा। जन्नत में बैठा हुआ आदमी जहन्नम में बैठे हुए आदमी से पूछेगा। यह आयत आज से अगर 100 साल पहले, 50 साल पहले होती तो लोगों को समझने में मुश्किल होती। जन्नत कहां की है, जहन्नम कहां की है, यहां से वहां उसको कैसा देख सकती भाई, उससे कैसा बात कर सकती, ऐसा समझना क्या होता, मुश्किल होता। आज एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, अमेरिका में एक आदमी है, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल दो भी कर सकते, नहीं कर सकते, उम्रे पे गए यूं सीधा दिखा रहे हैं काबतुल्लाह को, देखो 4500 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन बर वक्त उनकी आवाज भी सुन रही, उनको देख रहे भी, उनकी नेमतों को देख रहे हैं, माशाअल्लाह काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ी वही बोल के। तो हजारों किलोमीटर दूर गया सो आदमी को दुनिया में आदमी अपनी जगह बैठ के देख रहा, नहीं देख रहा। तो ये आयत, साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ती तो इंसान का ईमान बढ़ जाता। समझे? ये बात 50 साल पहले अगर आम लोगों के सामने बोलते हैं कि भाई यहां बैठे बैठे तुम्हें क्या कर सकती है, अमेरिका में बैठे आदमी को देख सकती है, बोल दो मजाक कर रहे हैं, अजीब बोलता, दीवार के पीछे बैठे सो आदमी दिखता नहीं, अमेरिका में बैठे सो आदमी दिखता क्या बोल के। लेकिन साइंस क्या करी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी, तो बहरहाल उससे दुनिया का फायदा हुआ, लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ उससे, कुरान की आयत समझना आसान हो गया। अब समझ में आया ना कि भाई जन्नत कहां की है, जहन्नम कहां की है, इन्हें उनसे कैसा बात कर सकता, अरे दुनिया में बात कर रहा भाई। आज 2024 की दुनिया में HD वीडियो के साथ देख रहा भी, बात कर रहा भी। अब तो वीडियो से आगे बढ़कर वो आईना का ऐसे आंखों को लगाने के मिल गए, उसमें तो खाली इतनी वीडियो नहीं दिखती, वहां का पूरा मंजर ऐसा दिखता जैसे कि हमें ठहर के देख रहे।
تو بہت کچھ آگے بڑھے گی دنیا. تو دنیا کی چیزوں سے ہمارے کو سمجھ میں آتا کہ یہ چیزیں کیا بھی محال نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, یقیناً ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کریں گے. تو اب یہ جنت میں بیٹھنے والے جو آرام سے مزے میں رہیں گے, یہ پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ ان کے ان دوستوں سے جو کہاں ہیں؟ جہنم میں ہیں. ارے بھئی ہمارے دوستوں میں, ہمارے پہچانوں میں ہندو رہتے نہیں رہتے, غیر مسلمہ رہتے نہیں رہتے, انہیں کہا ہے وہاں جہنم میں ہے. بچپن سے دوستان تھے, ساتھ میں ایک جگہ مل کو پلے بڑے, لیکن ایمان نہیں لایا, جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. تو اب آڈیو اور ویڈیو کال کر رہے ہیں کس کو؟ اس جہنم کے دوست کو. پوچھ رہی کیا بول کو پوچھ رہی کیا بھائی اچھے ہیں کیا؟ وہ بجت مارتا انہیں. اب جل رہی انداز میں, تو اس واسطے اچھے ہی کیا بول کو تو نہیں پوچھ سکتے. اب پوچھیں گے کیا؟ ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ ما سلککم فی سقر, سقر کے معنی جہنم. سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سفر سقر, سفر قسم کا جو ہے عذاب ہے. بے وجہ اگر سفر کرتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو سقر اوف سے, اس کے معنی کیا؟ جہنم. ما سلککم, کون سی چیز تمہارے کو پہنچا دی؟ فی سقر, جہنم میں. انہوں پوچھ رہی ان سے. تو اب وہ لوگ 4 باتیں بتا رہے ہیں. جہنم میں آنے کی وجہ کتنی باتیں ہیں؟ 4. ان میں سے 2 کو ہمیں نہیں کرتے تھے, 2 کو کرتے تھے. ان 4 کاموں میں سے 2 کو ہمیں نہیں کرتے تھے اور 2 کو کرتے تھے. جس کو نہیں کرنا اسے کرنا تھا, اور جسے کرے اس کو نہیں کرنا تھا. پورا کنیکشن الٹا ہو گیا. جن 2 کاموں کو نہیں کرے تھے وہ کاموں کو کیا کرنا تھا؟ کرنا تھا. اور جن کو نہیں کری, جو جن کو کرے ہیں ان کو نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا اس کے خلاف ہی نہ کرے. تو 4 باتیں بتا رہے ہیں جہنم میں جانے کی وجہ. سمجھ رہے؟ ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچایا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کئی کو ان کو نہیں معلوم, جنت والوں کو ان کو معلوم اتنا بھائی تمہیں جنت میں کیا واسطے ہیں؟ اللہ میں کے رشتہ دار تمہیں نہیں, اللہ میں سے کیا تو بھی دوستی تھی, کیا واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے؟ اللہ کو گورے کالے سے, کسی ملک کے رہنے والے سے, خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں لایا وہ نہیں جائے گا. تو اب انہوں جنت میں ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ایمان لانے کی وجہ سے. انہوں جہنم میں گئے تو کس کی وجہ سے؟ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے. اتنا تو معلوم ہے, پھر بھی کئی کو پوچھ رہی, پھر بھی کیوں پوچھ رہی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کلاس کے اندر مثال کے طور پر 10 بچے ہیں, ایگزام ہوا, ایگزام میں ایک آسان کتاب تھی, اچھا پڑھ لے سکتے تھے, وہ ایک بچہ کیا کرا, خوب پڑھ لیا محنت سے, 100 کو 100 نمبر لا لیا وہ کتاب میں. ایک جنا ایسا بدتمیز تھا, آسان کتاب رکھ لے کو بھی پڑھا نہیں, کیا تو جس کتاب میں آسانی سے پاس ہو سکتا تھا وہ کتاب میں 0 آیا, اسے 5 نمبر 10 نمبر آ گیا, فیل ہو گیا اس میں. تو اب بچے کو معلوم پاس ہو سے اس کو, انہیں کئی کو فیل ہوا, بول کو کیا واسطے فیل ہوا؟ پڑھا اس نے, غفلت میں زندگی گزار لیا, ٹائم برباد کر لیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فیل ہو گیا معلوم. پھر بھی کیا پوچھتا, ارے کئی کو فیل ہو گئی جی تمہیں, بول کو پوچھتا کیا واسطے ہے؟ تاکہ میں جو کامیاب ہوں اس میں میری اور خوشی کا اضافہ ہو, اور انہیں فیل ہو گیا نا اسے اور کیا ہو, تکلیف ہو. پڑھنے کو مرتے تو ہوتا تھا, اچھا کئی کو فیل ہو گئے بھائی تمہیں, بول کو پوچھتا. اب اسے بھی معلوم ہی نہیں, پوچھ رہا سو کیا واسطے, جلانے کے واسطے بول کو. تو ویسا پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو بولیں گے قالو, وہ کہیں گے, قالو وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جہنم میں جانے کا پہلا عمل کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات قرآن بیان کر رہا ہے. اور آج
ہماری قوم کا اس نماز سے متعلق کیا حال ہے؟ مسجد میں اذان ہونے کے بعد مجمع کتنا رہتا؟ 20 افراد 25 افراد، بڑی مشکل سے 100 افراد، اور محلے میں رہتے کتنے؟ 500. تو بڑی مشکل سے 20% طبقہ نماز کو آتا اور 80% لوگ نماز کو نہیں آتے. کیوں نہیں آ رہے؟ مجبوری ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، بیپار ہے بھائی. دکان کے پاس چھوڑنے والے کون بھی نہیں ہے، دکان کے پاس چھوڑنے والے کون بھی نہیں ہے. میں ایک بات اس سے پہلے بار بار بولا ہوں کہ بھائی ہمیں اگر جانا چاہے تو ہر چیز کا راستہ نکل جاتا. نکلتا نہیں نکلتا؟ آپ دکان میں اکیلے ہی، کون بھی چھوڑنے والا نہیں ہے. کھانے کی بھوک لگی، کیا کپڑے کا دکان ہے تمہارا، فل بھوک لگ رہی، چھوڑنے والا کون بھی نہیں ہے. یا تو گھر سے توشا منگا لے کو آج کھاتے، یا تو کیا کرتے 2 منٹ تو بھی رکو، کیا کرتے بازو میں کس کو کی ایک ٹھہرا کر کو جا کو لا لیتے. پیشاب پیخانے کی ضرورت پڑی، دکان میں کون بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، رات تک گھس رہے تھے، کیا کرتے؟ کس کو کی ایڈجسٹ کرتے نہیں کرتے، کئی کو اسے ضروری سمجھتے ہیں. نہیں گئے تو کیا ہوتا، کڈنی فیل ہو جاتے، طبیعت خراب ہو جاتی، گیس آ جاتی، وہ آ جاتی ہے. نہیں، اس کی دماغ میں اہمیت ہے یہ کرنا بھائی، ٹائم پہ ناشتہ کر لینا، ٹائم پہ چائے پینا، ٹائم پہ جو ہے پیشاب پیخانے کو جانا، بول کو آدمی کے دماغ میں ہے. لیکن ٹائم پہ نماز پڑھنا بول کو دماغ میں نہیں ہے. بس اتنی وجہ، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں. اگر آپ کے دل میں نماز کی اہمیت بیٹھ گئی تو پھر آپ کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، کون بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ تو اس کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑا طبقہ مسلمانوں کا نماز سے غفلت کر رہا ہے. نماز سے غفلت جہنم میں جانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. نماز سے غفلت جہنم میں جانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. نماز پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟ کبھی کبھار نماز پڑھ لینا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی مشہور نماز ہے. 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 کی بولتے جمعہ کو، 8 دن میں ایک بار. کھاٹ کی بولتے جنازے کی، کھاٹ پوسوں کو رہتی نا. تو 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 360 کی نماز کون سی؟ عید کی نماز. تو بعض مسلمان ان کی نمازوں کا حال کیسا ہے؟ یہ پڑھ لیے تو 8 دن میں، نہیں تو جنازہ آیا تو نہیں، وہ تو عید کی نماز آنا. درمیان کی نماز ان پر گویا واجب ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر 1-2 نمازہ پڑھ لیے تو 2 نمازہ پڑھ لیے بس، عشاء کی نماز پڑھ لیے، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب فجر نہیں، ظہر نہیں، اثر نہیں چلتا. 2 نمازہ 3 نمازہ پڑھ کے گویا اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اتنا پڑھ لیں تو بس لو بھائی، ابھی کیا نہیں. 5 نمازہ پڑھنا تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو ہونا بول کو نماز چھوڑتا انہیں کافر بن جاتا. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایمان والے کے اور نماز کے چھوڑنے کے بیچ میں اگر کوئی دیوار ہے تو وہ کون سی دیوار ہے؟ نماز کا چھوڑنا. اگر نماز پڑھ رہا تو ادھر ہے، ایمان والوں کی باؤنڈری میں، نماز چھوڑ دیا تو کفر کی باؤنڈری میں آ گیا. اتنی اہمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جا رہے تھے، انتقال کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس وقت میں اپنے بچوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرے، بیٹے میرے بات لڑ لو نہ کو، یہ نہ کو کرو، جیسے عام لوگ ہم کرتے ویسی نصیحت نہیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کے وقت میں بولے الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو انتقال کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اگر کسی کی نصیحت کر رہے تو وہ کون سی نصیحت ہے؟ نماز کی نصیحت ہے. اور اس نصیحت پر کتنا عمل ہمارے پاس ہو رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز، بغیر جماعت کے نماز، بے وقت کی نماز، اس طرح کے پڑھنے والے اگر نکال لیں گے تو 20-25% ہوں گے، ورنہ امت کا بڑا طبقہ نمازوں سے غافل ہے. عورتوں کا تو حال اور برا ہے، گھر میں رہتی لیکن نماز نہیں پڑھتی، اور اگر کبھی فنکشن کو چلے گئے تو دوپہر میں گئے
مغرب کے بعد واپس آ رہے ہیں, ظہر بھی تیار ہونے میں, کئی بول تو پاؤڈر لگا لیے پورا پاؤڈر لگانے کے بعد تیار ہونے کے بعد وضو بناتے نہیں بناتے, گئی ظہر بھی. اثر تو وہاں ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے میں چلے گئی. مغرب میں پھول آ کر رسم وہ یہ کرتے رہتے, اس میں مغرب بھی چلے گئی. شادی میں جا کر کتنی نمازیں قضا کر دیے؟ 3 نمازیں قضا ہو گئی. سمجھے؟ شادی میں نہیں گئے تو کون کیا بول لیتی کہ, نہیں کھائے تو کیا بول لیتی کہ, ان سب کا ڈر ہے. گفٹ نہیں دیے تو کون کیا بول لیتی کہ بول کے, نماز نہیں پڑھے تو کون کیا تو بول لیتی کہ, وہ ڈر نہیں ہے. اور ہمارے لوگوں کو بھی اس کا انتظام کرنے کی یہ نہیں ہے. پہ شادی کرنا ہو, دعوت کرنا ہو تو ایسے وقت میں کرو کہ نماز کا وقت بیچ میں نہ آئے, نماز کا وقت بیچ میں نہ آئے. اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد شروع کر رہے ہیں تو اثر سے آدھا گھنٹہ پہلے کیا کر دو, دعوت کو ختم کر دو. اور تاکید کرو جتنی عورتیں فنکشن ہال میں جائیں واش بیسن کے پاس وضو بنا کر نماز پڑھ لیں, اور ان کے لیے نماز کا انتظام کرنا, جائے نماز رکھنا. ہمیں کیا کرتے, خالی جوش میں کو بول ڈالتے, اب نماز پڑھنا ہو تو جائے نماز رہنا نہیں. فنکشن ہال میں کرسیوں کا انتظام ہے, ہر چیز کا انتظام ہے, نہیں ہے تو کون سا انتظام نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے واسطے جائے نماز نہیں ہے, وضو کرنے کے واسطے وضو خانہ نہیں ہے. تو ہماری ضرورت ہے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری عورتیں نماز پڑھیں تو نماز کا حکم کرنے کے ساتھ نماز کی سہولت بھی پیدا کرنا, ہمیں نماز کی سہولت بھی پیدا کرنا, پھر جو ہے نماز کا جو ہے حکم کرنا. تو نمازیں عورتیں بھی چھوڑ رہے ہیں, مرد بھی چھوڑ رہے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ آؤ, ہمارے بچوں کو. بچے کتنے رہتے ہیں ایک شہر میں؟ اگر 5 لاکھ مسلمان ہیں تو 1 لاکھ بچے رہتے نہیں رہتے؟ آرام سے 1 لاکھ بچے رہتے ہیں, یا اس سے زیادہ سے رہتے بچے, اسکول میں پڑھنے والے, کالج میں پڑھنے والے. اب کون بچہ ظہر کی نماز پڑھتا بتاؤ؟ اسکول میں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. کئی کو لنچ بریک 10 منٹ ہے, 15 منٹ ہے, اس میں کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے. اور اگر کہیں موقع ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, کہیں اجازت نہیں ہے. اب بچہ ٹیوشن پڑھ لے کو, اسپیشل کلاسز پڑھ لے کو, گھر کو آتا کتنے بجے؟ 6 سوا 6 بجے. اثر بھی گئی. اب آتا سو مغرب کے ٹائم پو, آتے تھک کو بیگ ڈال ڈالتا, اما بھی خوش, با بچہ اتنی دیر سے پڑھ لے کو آیا, ہندے بیٹے پہلے منہ ہاتھ دھو لے, کیا کر, کھانا کھا, ذری دیر ریسٹ کر, ذری دیر فون دیکھ لے. مغرب بھی گئی. اب عشاء کی نماز کے ٹائم میں ہوم ورک کر رہا بچہ, عشاء بھی گئی. اب فجر میں تو اٹھو بول کو بولش لینا, کیا بولتے ہیں؟ جلدی سو جا, صبح کو اسکول کو جانا ہے. کیا بولتی ماں؟ جلدی سو جا, صبح کو اسکول جانا ہے. یہ نہیں بولتی جلدی سو جا, صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے بول کو. تو اب اسکول 8:30 بجے ہے تو انہیں جلدی 7:30 کو اٹھ جاتا. اسکول 8:30 بجے ہے تو انہیں جلدی 7:30 کو اٹھ جاتا. تو فجر سونے میں گئی, ظہر اسکول میں گئی, عصر ٹیوشن میں گئی, مغرب تھکان میں چل گئی, عشاء لکھنے میں چلی گئی. 5 نمازیں ہمارے بچوں کی ضائع ہو رہی. کس باپ کے دل کو تکلیف ہو رہی بتائیے؟ ہمارے بچے کی ذرہ تعلیم اچھی نہیں ہے تو ہم دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے, اسکول والے سے لڑ لیتے ہیں, جا کو کیا برابر نہیں پڑھا رہی تمہیں. ذرہ بھی کیا تو آگے پیچھے انتظامات ہو گئے تو قیامت سر پہ لے لیتے. مگر 10 سال بچہ اسکول میں پڑھ رہا, 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک. بچہ 1 کلاس میں پہنچے ہو تقریباً اس کی عمر 7 سال کی رہتی, 6 سال 5 سال کی رہتی. جب نماز کا شعور اس کو آ جاتا, 7 سال سے نماز پڑھنا چاہیے تھا. 10 سال انہیں اگر 10 کلاس پڑھا تو روزانہ نماز چھوڑ دیا. جب اسکول کے ٹائم پہ 6 دن نماز چھوڑ کو عادت ڈال لیا تو اتوار کے دن نماز پڑھتا ہونے. 6 دن نماز چھوڑ کو عادت پڑی ہے تو 1 دن میں نماز پڑھتا نہیں پڑھتا. عورتوں کی نماز ایسے ضائع ہو گئی, مردوں کی نماز دکان میں, کام میں, کمپنی میں ضائع ہو گئی, بچوں کی نمازیں اسکول میں ضائع ہو گئی. اب پڑھ رہے سو کون بیچارے بڈھے آدمیاں, یا جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ذرا خوف دیا, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آگے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارا نماز کے ساتھ. جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا. ما سلککم فی سقر, جہنم میں تم کو کس چیز نے پہنچایا؟ تو کیا بولے پہلی وجہ؟ لم نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی پابندی سے ہمیں نماز نہیں پڑھتے تھے, کبھی کبھار وہ نماز پڑھ لینا اس کا اعتبار بھی نہیں, پابندی سے نماز پڑھنا ضروری ہے. دوسری وجہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ,
اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جہنم میں جانے کی دوسری وجہ کیا؟ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو جہنم میں جاتے ہو جاتے. کب؟ جبکہ آپ کے پاس اتنی طاقت رہنا کہ آپ خود کھا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلا کے اپنے ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر کے اللہ نے آپ کے پاس پیسہ زیادہ دیا. آپ کا خرچہ مہینے کو 20,000 کا ہے, آپ کی کمائی 50,000 ہے, تو آرام سے گھر کا کرایہ کھانا پینا سب نکال کو بھی آرام سے 10-20,000 روپے بچ جاتے ہیں. تو کیا کرنا؟ آپ کی کوئی بہن غریب ہے, گھر میں جینا نہیں چلتا ہے, مرد مر گیا ہے یا شوہر چھوڑ دیا ہے, بیچاری ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہو رہی, گھر میں جا کر عزت کو داؤ پہ لگا کے کام کرنے پر مجبور ہے. یا نہیں بولے تو جو ہے کوئی گھر کا پڑوس میں رہنے والا آدمی, گھر میں بہت زیادہ بچے ہیں, کمائی ان کے پاس کم ہے, بیمار آدمی ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, تم نہ معلوم انہیں ایسا آدمی ہے بول کو. اللہ تمہارے پاس طاقت دیا, خرچہ کر سکتے تھے, کھانا کھلانا ضروری نہیں, یاد رکھو. یہاں کہا گیا ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اصل سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا؟ وہ کھانا. ارے بھائی انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا؟ کھانا. کپڑا نہیں پہنا تو مر جاتا, گھر میں نہیں رہا تو مر جاتا, لیکن کھانا نہیں کھایا تو مر جاتا, پانی نہیں پیا تو مر جاتا. تو مین جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں. خالی کھانا سے مقصد نہیں, یہاں پر انسان کی ضرورتوں کو ہمیں پوری نہیں کرتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو طاقت دیے ہیں تو ہم کیا کرنا؟ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ نکال کر غریبوں کو بھی دینا, زکوٰۃ وقت پر دینا. اب کیا کرنا حضرت؟ تمہیں کیا بولتے ہیں؟ اب 50,000 روپے کما رہا ہوں, 25,000 روپے میرا خرچہ ہے, اب باقی کے 25,000 روپے خرچہ کر ڈالنا کیا؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں بول رہا ہوں میں. خرچہ کرنے کا, غریبوں کو کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں روز جاگو 100-200 روپے خرچہ کرو کو نہیں بول رہا ہوں. تمہاری سال بھر کی کمائی کتنی ہے اس کا 40% نکال دو, زکوٰۃ نکال دو. یہ کیا ہوا؟ غریبوں کو کھلانا ہوا. سال بھر میں آپ کی زکوٰۃ 20,000 روپے نکل رہی ہے, 25,000 روپے نکل رہے, وہ نکال دو, دے دو کسی غریب کو. رمضان آیا, صدقہ فطر نکالنا ہے, نکال دو. بقرعید آئی, قربانی کرنا ہے, کر دو. سمجھ رہے؟ اور اگر کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار غریب ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اللہ ہمارے پاس طاقت دیا ہے, تو ان کو کھلانا ہمارے اوپر واجب ہے. ان کو کھلانا ہمارے اوپر واجب ہے. ہمارے پاس پیسے رکھ لے کو بھی ایک بھائی غریب کا غریب ہوتا جا رہا, قرضے کے پالے ہو گیا, روز قرضے والے گھر کے پاس آ کو گالیاں دے رہی, اس کو کیا کی کر کو جا رہی, بیچارہ مجبوری میں کیا کی, یہاں کی بیماریاں میں قرضے لے لیا تھا. ایک بڑا بھائی ہے, مہینے کو 50,000 کما رہا, چھوٹا بھائی ہے بیچارہ قرضوں کے پالے ہو گیا. اس کے دل میں رحم نہیں آتا کہ بھئی میرے بھائی کے واسطے کیا کروں گا, میں کچھ نہ کچھ رستہ نکالوں گا. بھئی آپ اسے پیسے نہیں دیتے, کم سے کم اس کو کمانے کا ذریعہ تو دکھاؤ, کہیں نوکری لگاؤ, کچھ کمانے کا ذریعہ تو بتاؤ. جیسے میں بتایا کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے, اس کی ضرورت کو کیا کرنا؟ پوری کرنا. اب ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہیں پیسے بھی دے سکتی یا اس کو کہیں نوکری بھی لگا سکتی, کوئی ذریعہ اس کو لگا دو تو کیا ہوگی, اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اتنا جو ہے کرنا ضروری ہے. اگر پیسوں کے باوجود ایسا نہیں کریں گے تو ایسے آدمی کو اسلام میں بخیل بولتے, کنجوس بولتے. کنجوس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنت میں کنجوس آدمی داخل نہیں ہوگا. کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پاس عام لوگوں میں کنجوس الگ آدمی ہے اور اسلام میں کنجوس کس کو بولتے ہیں وہ الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. ہمارے پاس کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ دوستوں کو کھلاتا نہیں, 4 دوستاں مل کو چائے پیے, کیا پیسے آگے بڑھ کو دیا تو انہیں حاتم تائی, انہیں بہت بڑا سخی, اگرچہ کبھی زندگی میں زکوٰۃ نکالا نہیں, کبھی بھی قربانی میں بکرا خریدا نہیں, مگر کیا کرتا ہوں دوستوں کو بریانی کھلاتا, چائے پلاتا, پانا کھلاتا, انہیں کیا بہت بڑا سخی. انہیں اسے سخی نہیں بولتا اسلام, سمجھے؟ اسلام میں سخی کس کو بولتے ہیں؟ خرچ کرنے والا کس کو بولتے ہیں؟ فرض اور واجب جگہوں پہ خرچ کرنے والا.
اگر فرض اور واجب جگہوں پہ نہیں خرچہ کر رہا تو انہیں کنجوس ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، صدقہ فطر نہیں نکال رہا، قربانی ادا نہیں کر رہا، ماں باپ اگر غریب ہیں، بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، ان کو نہیں دے رہا کھانے پینے کے لیے، اپنے قریبی رشتہ دار غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو نہیں دے رہا، لیکن دوستوں میں کیا کر رہا؟ ہزاروں روپے لٹا رہا، کس کو کی لگ جا وہ کیا کر رہا؟ پیسے دے رہا. تو دنیا اسے سخی بولتی لیکن اسلام اسے سخی نہیں بولتا. سمجھ نہیں بات؟ تو سخاوت کرنے کے واسطے اپنے پاس ہے جو پورے پیسے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں خرچ کرنا فرض ہے یا واجب ہے وہاں خرچ کرنا، بس اتنا. سمجھ رہے؟ کب کہاں کہاں خرچ کرنا واجب اور فرض ہے وہ بتا دیا میں. زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، قربانی ادا کرنا ہے، ماں باپ اگر غریب ہیں، رشتہ دار اگر کوئی قریبی غریب ہیں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے. بس اتنا اگر کوئی کر لے رہا، اب اس کے اوپر کیا بھی نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں. کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے. مال اللہ دیا، لا رہی ڈال رہے، بینک میں ڈالتے جا رہے، کبھی زکوٰۃ نکالنے کا خیال نہیں، کبھی قربانی کرنے کا خیال نہیں ہے. قربانی میں 10,000 روپے کا بکرا خریدنا بول تو جان پہ مصیبت آتی. شادی میں رسمہ کرنا بول تو ہلدی کرنا، جوڑے کرنا، نہاون کرنا، یہ رسم و رواج کرنا بولے تو ہزاروں روپے ایسے اڑا ڈالتے. فنکشن 50,000 چلو دے دو. وہ 50,000 میں 5 سال کی قربانی کر سکتے تھے، نہیں کر رہے. تو ایسا آدمی کیا نہیں ہے؟ سخی نہیں ہے. خرچ کرنے کی جگہوں پہ جہاں اسلام خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ کرنا چاہیے. نہیں خرچ کرے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے. تو یہ دو کام کرنے کے تھے، نہیں کرنے کے تھے؟ کرنے کے تھے. نماز پڑھنا تھا، نہیں پڑھنا تھا. غریبوں کو کھانا کھلانا تھا، نہیں کھلانا تھا. مگر انہوں کرے نہیں کرے. پڑھنا تھا، نہیں پڑھے. کھلانا تھا، نہیں کھلائے. تو یہ دو کام کرنا تھا، نہیں کرے. اب دو اور کام ہے جو نہیں کرنا تھا وہ کرے. وہ کیا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گھسنے والوں کے ساتھ گھس جاتے تھے. گھسنے والوں کے ساتھ گھس جاتے تھے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، خوض بولتے ہیں دین کے بارے میں کوئی غلط بات پیدا کر رہا، دین کے بارے میں شک پیدا کر رہا، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی پلاننگ بنا رہا، تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کا کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں. آج ایسے بھی مسلمان ہی کیا نام کو تو چہرے چھوڑ لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن پوری طرح سے دشمنوں کے ساتھ ہیں. ہر وہ پالیسی جو دشمنوں کی طرف سے آتی اسے فوراً ایکسپٹ کرتے. ایک کمیٹی ہے صوفی سجادہ بول کے، آپ دیکھے ہوں گے، اخبارات وغیرہ میں سنے ہوں گے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاحبہ کہتے ہیں انہوں، لیکن صاحبہ نہیں بولتے ان کو، صاحبوں کے نام پہ دھبا ہے، صاحبہ ویسے نہیں رہتے. وہ شیطانہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہماری حکومت کی طرف سے کیا بھی غلط قانون بنتا، 3 طلاق کا بل پاس ہوا، تو پورے مسلمان بولتے نکو یہ ہم نہ بل بول کو، تو اندر سے چوہے نکلے سر کا نکلتے انہوں، پیلے ہرے قسم قسم کے کپڑے پہن لے کو، یہ بڑے بڑے پگڑیاں پہن لے کو، یہ موٹے موٹے دانے کی تسبیحاں پہن لے کو، جا کو کیا بولتے ہیں؟ صاحب اب جو قانون نکالے وہ بالکل صحیح ہے. ابھی وقف بورڈ کا ایکٹ آیا نا، وقف بورڈ کا مسئلہ ہے. وقف بورڈ کو کیا کر رہا حکومت والا؟ اس کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا. انہیں بویا تو مسجد مسجد کہتے، نہیں تو وہ مسجد نہیں کہتے، اس کے باپ کا مال. ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے اس زمین کو وقف کیا تھا، خیرات میں دیا تھا، لیکن انہیں قانون بناتا اس کہتے کیا بول کو، میں بولا تو یہ وقف کی جگہ وقف، نہیں تو یہ مسجد نہیں، بول تو فوراً بلڈوزر آتا، فٹافٹ مسجد کو توڑ ڈالتا، یہ کل سے مسجد نہیں. ایسا غلط قانون بنایا. لیکن شیطان اللہ جو ہے زبان سے الفاظ بڑے غلیظ نکل جاتے ہیں. یہ کمینہ انسان، نام ان کا مسلمانوں کا جیسا رہتا، ہرے پیلے اودے نیلے کیسے کیسے کی کلر کے کپڑے پگڑیاں پہن لے کو سیدھا جاتے، میمورینڈم پیش کرتے.
صاحب آپ جو قانون بنائے دیکھو وقف کا بالکل صحیح ہے, ہمیں تمہیں کیا کرتی ہوں, تمہاری تائید کرتی ہوں. 3 طلاق کا بل آیا بالکل صحیح. جو بھی قانون ہے اسلام کے خلاف نکال رہے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان بول رہے ہیں, جماعت والے بھی بول رہے ہیں, جمعیت والے بھی بول رہے ہیں, دیوبند والے بھی بول رہے ہیں, اہل حدیث بھی بول رہے ہیں, سب جنے بول رہے ہیں بھئی یہ نکو یہ غلط ہے, نکو غلط ہے بول کو. یہ شیطانہ کیا کرتے ہیں, ذرا ان کو کیا تو ملنا بول کو کیا کرتے ہیں جا کے, نہیں آپ جو بنائیں بالکل صحیح بنائیں. مسلمانہ اسلام ہار ہو کو جان دے, مسجدہ ٹوٹ جان دے, مدرسے ٹوٹ جان دے, درگاہیں ٹوٹ جان دے, ہم نہ اس سے کیا ہمارے کو جیب میں پیسے آ جاتے نہیں کیا. ایسا اپنے فائدے کے واسطے اسلام کو مٹانے والوں کے ساتھ دینے والے, اس کو بولتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم اسلام کو مٹانے کے لیے جو چال بنانے والے, پلان بنانے والے, اسلام کے خلاف جو ہے چغلی کرنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ ہمیں رہتے تھے. کتنی بڑی غلطی ہے. لیکن آج مسلمان جانے انجانے میں کتنے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. بڑی مصیبت ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, اپنے مسلمان بھائی پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا غیر پر کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, رحماء بینہم اشداء علی الکفار. ارے صحابہ کیا تھے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کے بارے میں اللہ بول رہے ہیں ان کی عادت کیا تھی, دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت رہتے تھے. کیا انہیں سال بھر 5 سال مسلمانوں کے خلاف قانون پاس کرا, پارلیمنٹ میں ساتھ دیا, سوب کر ڈالا, اب الیکشن آیا خود ٹوپی لگا لیا. الیکشن آنے ابھی 2 مہینے 3 مہینے ٹوپی لگا لے, کیا کرتا, گلہ میں جاتا. اب ہمارے مسلمانوں کو دیکھنا رہتا, ایا ہمارا بھیا ہمارا بول کو کیا کرے, پیچھے پھرے. بیچارہ ایک مسلمان, انہیں بھی غلط کرا, نہیں بول کو نہیں بول رہا, مگر کیا کرتے ہیں, انہیں اچھا کرنے گیا تو بھی اس کے پیچھے کئی کو ایسا کر رہا ہے انہیں, یہ مسجد کو کئی گالا کہتا ہے, مسجد میں قبضہ کرنا بول گیا انہیں. تو اپنا مسلمان آیا تو انہیں اچھی نیت سے آیا, اچھا کام کرنے کے واسطے آیا, تو بھی کیا کرتے ہمیں اس میں غلطی ڈھونڈتے. اور دوسرا انہیں غلط نیت سے ہم نے بیوقوف بنانے کے واسطے, ہمارے ووٹا لینے کے واسطے ایک ٹوپی لگا لیا, عیدگاہ میں آ گیا نماز پڑھنے, مسجد کو آ گیا نماز پڑھنے کے واسطے, بابا عبد القادر جیلانی بن گیا انہیں. یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا اپنے لوگوں کے ساتھ. ایسا حال رہیں گا تو ہمارا جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں, اپنی آپسی دشمنیوں کو ختم کر دو. ہمارا بھائی ہے, اگر تکلیف بھی پہنچی تو میرے بھائی کی وجہ سے پہنچی. اور اللہ کے نبی کیا بولے, مسلمانہ کیسے ہی ایک بدن کے جیسے, مسلمانہ کیسے ہی ایک بدن کے جیسے. تمہارے ہاتھ سے ایسا کہاں کی مارنے گئے, مگر کلاڑی جا کر تمہارے پاؤں لگی, ہاتھ سے لکڑی کو مارنے گئے, مس ہو کر تمہارے ہاتھ سے کیا ہو گیا, تمہارے پاؤں کو کلاڑی لگ گئی. اب غلطی کس کی, ہاتھ کس تو, مگر مارنے گیا سو کسے, پاؤں کو. اب ہماری مثال کیسی معلوم, کیا رہے ہاتھ میرے پاؤں کو مارتا تو چل تیرے کاٹ, تو کو یہ ہاتھ لوگ کیا کرا, اسے کاٹ ڈالا. اب انہیں نے کاٹا تو پھر اس کو کیا کرا, اسے بھی کاٹ ڈالا. کئی کو انہیں اسے تکلیف دیا, انہیں اسے تکلیف. اللہ اکبر, جو آپ کو تکلیف دیا وہ آپ ہی کا تو بھائی ہے, دل سے معاف کر دو. کیا نبی معاف کرنا نہیں سکھائے؟ 13 سال مکے میں جن کو ستایا گیا, جن کو ہر وہ تکلیف دی گئی جس کا سوچنا بھی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے, اسے برداشت کرنا تو دور, اسے صرف سوچنا بھی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے. ایسی ایسی تکلیفیں اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیے. 13 سال تک ستائے, اپنے پیدا ہوئے سو وطن کو چھوڑ ڈال کو, جان بچا کر نکل کو چلے گئے. جاؤ بھائی ہمیں تم نہ چھوڑ ڈالتی, وہاں جا کر رہتی بول کو, وہاں سکون سے بیٹھنے دیے مدینے میں. ارے مکے کے لوگ مدینے میں سکون سے بیٹھنے دیے کیا, نہیں بیٹھنے دیے. وہاں جا کو 2 سال ہوا کہ نہیں کی, بدر کی لڑائی ہوئی, پھر احد کی لڑائی ہوئی, خندق کی لڑائی ہوئی, لڑائی تو لڑائی ہوتے گئے. تو مکے میں رہے تو بھی چین سے بیٹھنے دیے نہیں, مدینے میں جانے کے بعد بھی
چین سے بیٹھنے دی نے لگاتار لڑایا لڑایا، کبھی خود لڑنے آتے، کبھی دوسروں کو لڑنے کے لیے بلاتے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہر کوشش کر لیے، یہاں تک کہ ایک دن آیا اللہ تعالی مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ مکہ کیا ہو گیا؟ مدینے کو جانے کے 8ویں سال میں کیا ہو گیا؟ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا نہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے پر قبضہ کر لیے، اب مکہ پورا مسلمانوں کی کنٹرول میں آ گیا۔ اب مکے میں وہ لوگ موجود تھے جو مکے کے 13 سال، مدینے کے 8 سال، کتنے؟ 19 سال، 13 اور 8 21 سال تقریباً۔ تو اتنے سال کیا کریں؟ 21 سال تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، آپ کے صحابہ کو ستائے، ہر قسم کی تکلیف دیے۔ اب اگر ان کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کسی ایک کو تو زندہ رہنے دیتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، جاؤ تم آزاد ہو اللہ کے لیے۔ کس کو؟ جو 21 سال تک جو ستاتے رہے اور آج بدلہ لینے کا موقع ملا، 21 سال کے بعد آج بدلہ لینے کا موقع ملا، جبکہ وہ مسلمانہ بھی نہیں، جو مکے میں تھے مسلمانہ نہیں ہے، غیر مسلم ہے، 21 سال تک ستائے، اب بدلہ لینے کا موقع تھا۔ مکے کے لوگ کیا سمجھ گئے؟ آج تو مکے کی گلیاں خون سے بہہ جائیں گی، بھر جائیں گی، آج یہاں پر خون کی ندیاں نکلیں گی، انہوں ایسا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، نبی علیہ السلام کو کیسے اخلاق پیش کرے، آ کر اپنوں کو نہیں دشمنوں تک کو معاف کر دیے، بولے جاؤ تم آزاد ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ انہی اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا 23 سال میں، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ انہیں تکلیف دینا وہ کو تکلیف نہیں دیا رہا تھا، بلکہ اچھا کرنا وہ کو کرا رہا تھا، اس میں بھی ہمیں غلط نکال لیے۔ کئی کو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، کیا تو میرے سے قرضہ پوچھنا بول گئے کیا انہیں؟ نکو رے بھائی، اسے دوری سے تو اچھا بول کو۔ یاد رکھو، اچھا گمان کریں گے ثواب ملے گا، اچھا گمان کریں گے ثواب ملے گا۔ اچھا گمان کرنے کے واسطے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی تمہارے سامنے چاقو پکڑ لے کو آیا، تمہیں یہ بھی سمجھ سکتے کیا کہ میرے کو بھوکنے آیا بول کو۔ اگر تم یہ سمجھے شاید آدمی کوئی ترکاری کاٹنے کے لیے، فروٹ کاٹنے کے لیے آ رہا بول کو، اس کی دلیل موجود نہیں، غصہ بھی ہے انہیں، غصے میں بھی ہے، چاقو لے لے کو آتا، پھر بھی تمہیں کیا سمجھے؟ انہیں شاید ترکاری کاٹنے کے لیے یا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے آ رہا بول کو۔ تو اچھا گمان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غلط گمان کر لیا آپ کسی کے بارے میں تو گناہ ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دکان میں جا کر آپ کوئی چیز خریدے، 200 روپے کی نوٹ دیے، انہیں 70 روپے واپس کرا، 10 کے نوٹا، تو اب تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کو گن رہے ہیں۔ اگر پیسے گن رہی اس نیت سے کہ شاید اس کے 10 روپے میرے پاس بڑوں کو آگے ہوں گے بول کو، تو یہ پیسے گننا ایسے جیسے تسبیح کے دانے گننا، پیسے گننے میں ثواب ملتا۔ کئی کو کیا سوچ کر گن رہے تمہیں؟ 70 روپے میرے کو دینا، انہیں غلطی سے بچارہ کیا کر دیا ہوں گا، 80 روپے دے ڈالا، کیا کی گمان کرنے میں کیا جاتا بولو؟ ہمارا گمان کرنے میں کیا تو جاتا؟ اگر کم رہے تو اسے بول ڈال سکتے ہیں، دیکھ بھائی 10 روپے کم ہے بول کو، لیکن گمان کرنے میں کیا جاتا؟ لیکن اگر ایسا گمان کریں گے تو پیسوں کو گننا تسبیح گننے کے برابر ہے، ثواب ملتا۔ اور اگر آپ کیا سوچے 70 روپے نے دیا، کہاں تو بیٹا 10 روپے کم دے ڈالا، کیا کی یہ سوچ کو گنے تو عذاب ہوتا۔ کئی کو بدگمانی کرے، تمہارے پاس دلیل تھی کیا انہیں 10 روپے کم دیا بول کو؟ پروف تھا کیا؟ نہیں تھا، بغیر دلیل کے، بغیر ایویڈنس کے تمہیں کیا کر دیا اس کے بارے میں؟ غلط گمانی کر لیے۔ تو غلط گمانی کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ان بعض الظن اثم، گمان کرنا، بدگمانی کرنا گناہ ہے، لیکن چل رہا، یہی حال چل رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اسلام کو مٹانے کی خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام کو مٹانے کی جو سازشیں کرنے والے ہیں، اسلام کے خلاف چاڑیاں چغلیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی کیا کرتے تھے؟ رہتے تھے۔ سمجھے؟ تیسرا کام، تو یہ
یہ کام کرنے کا تھا نہیں کرنے کا تھا؟ نہیں کرنے کا تھا، مگر کیا کریں؟ کرے انہوں. اور چوتھا کام وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کا دن ایک دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قیامت کا دن آ جائیں گا تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت کا دن آ جائیں گا تو انکار کرنے والے کیا سمجھیں گے؟ ہر صبح میں تو انکار کرے اتنے میں شام میں قیامت آ گئی، کیا بولتے ہیں؟ تو انکار تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے انکار کرنے سے کیا نہیں ہوتا؟ وہ انکار نہیں ہو جاتا. نہیں سمجھ نہیں؟ اگر دن کو کوئی رات بولا تو اس کے بولنے سے رات ہو جاتی ہے. وہ تو سورج نکو نکل نکو نکل نکو نکل بول کو بول رہا صبح کو 5 بجے اٹھ کو، اس کے بولنے سے نہیں نکلتا سورج. تو قیامت نہیں ہے بولنے سے کیا قیامت سچ میں نہیں رہتی؟ تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ قیامت تو ہے. تو جس کا انکار نہیں کرنا تھا اس کا انکار کیا کر دیے. تو یہ 4 کام ہیں جن میں سے 2 کرنا تھا نہیں کیے، 2 نہیں کرنا تھا کر دیے. تو ان کاموں کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم کو جہنم میں جانا پڑا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا. کیا آ گیا؟ یقین آ گیا. یقین کس کو بولتے ہیں؟ موت کو یقین بولتے ہیں، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے. دنیا میں آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، خدا کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبی کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والے ملتے. اتنا اگر انکار کرتا تو بلڈنگ ہو جائیں گے، بولنا اس کو ہے نہیں. تو کون بھی موت کا انکار نہیں کرتا. کو سے تو مذہب کرن دے ہونے، چاہے کسی مذہب کو فالو کریں دے نہیں کریں دے، پوری دنیا والے مل کر اگر ایک چیز کو مانتے ہیں تو کون سی چیز ہے؟ موت. ہر ایک مانتا موت آتی بول کے. تو چونکہ موت کا آنا یقینی ہے اس لیے موت کو نام کیا دے دیا گیا؟ یقین. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ کیا آ جائے؟ موت آ جائے. سمجھے؟ کچھ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں یقین بولتے یقینی تو لہذا اب عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. کیا واسطے بولتے؟ ہم نے اللہ کے اوپر یقین آ گیا کہتے. ایک آدمی کو دیکھے ہوٹل میں بیٹھا، اذان ہو رہی ہے، ذری دیر کے لیے چائے کی پیالی سامنے رکھ ڈالا، رکھ ڈال کو آنکھیں بند کر لیا، ذری دیر کے بعد پھر چائے پینا شروع کرا. کیا بھائی کیا کرے اس تمہیں؟ بول تو نماز پڑھا. اس کہتے ہاں نماز ہو کیا بول تو تم لوگوں کو اللہ کو یقین نہیں ہے، تمہیں جھکا جھکا کو کیا کرتی؟ نماز پڑھتی. ہم نے اللہ کو یقین ہے، میں دل کی نماز پڑھتی. کہتے کھانا بھی دل سے کھانا تھا، شادی بھی دل سے کر لینا تھا، وہاں سب دل یاد آیا نہیں. اگر یاد آ رہا تو دل کا ہاں. تو عبادت نہ سب کیا کرتے؟ کہتے کیا بولتے؟ ہم نے یقین آ گیا. کہتے یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت. نعوذ باللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تک نماز نہیں پڑھے. تم نہ آ گیا یقین، نبی کو نہیں آیا تھا. نعوذ باللہ. ایسا غلط سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو بہرحال یقین کا مطلب کیا؟ موت. تو حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یا پھر وہ سزا جو اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے وہ سزا آ گئی. اب وہ سزا آ جانے کے بعد اب موت کے بعد تو باہر کی دنیا صاف نظر آنے لگی. دنیا میں رہتا کہ اتنا پھر ادھر کا منظر نہیں دکھتا. سو دنیا ختم ہوتے جیسے ہی روح کھینچنے والے فرشتے آ جاتے، والناشئات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہے روح کھینچنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں بول کے. تو جب روح کھینچنے والے فرشتے آ جاتی تو آدمی بیڈ پر رہتا، ڈاکٹر سامنے ہے، سب رشتے دار آئے سامنے، لیکن آنکھیں پلٹ گئے، زبان نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں مگر منظر ادھر کا دکھ گیا، ختم. اب وہاں کا دکھ گیا تو وہاں کا ہو گیا انہیں. تو جب وہ موت آ جائے گی تو اللہ، قیامت کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ یقینی چیز ہے، کیوں انکار کر دیا میں؟ تب جا کے اس کو احساس ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.